جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ نکاح اور شادی محض ایک سماجی بندھن اور معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے تو بے شک اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنا ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اب دوسری بات کہ نکاح کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کی کیا تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نکاح میں 3 موقع آتے ہیں، ایک نکاح سے پہلے کا موقع، ایک بالکل نکاح کے وقت کا موقع، اور ایک نکاح کے بعد کا موقع۔ نکاح سے پہلے والا جو موقع ہے اس میں جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ابھی، کہ اس میں سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے انتخاب۔ لڑکا ہے تو اس کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنا، لڑکی ہے تو اس کے لیے لڑکے کا انتخاب کرنا۔ اب اس انتخاب کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، وہ 4 میں سے ایک وجہ کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ لمالہا، کسی عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، کہ عورت مالدار ہے، نکاح کریں گے تو مال و دولت بھی آئے گا۔ ولحسبہا، یا اس کے اونچے خاندان، اونچے حسب و نسب کی وجہ سے، کہ اچھے خاندان کی، اعلیٰ خاندان کی ہے، یہ عورت گھر آئے گی تو معاشرے میں ہماری بھی عزت بڑھے گی۔ تیسرے فرمایا کہ ولجمالہا، کسی بھی عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے اس کی حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ ولدینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اب ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ ہم نے کس چیز کو لے کر لڑکی کو منتخب کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اللہ تیرا بھلا کرے دیندار عورت سے نکاح کر کر کامیاب ہو۔ یعنی صرف یہ نہیں فرمایا کہ دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر، بلکہ فرمایا کہ فاظفر، دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر تاکہ تو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ کیونکہ دنیا میں ایک مسلمان کے پاس ایمان اور عافیت والی زندگی کے بعد جو سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے وہ ایک ایمان والی نیک بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری نفع اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس پوری دنیا میں سب سے بہترین چیز وہ نیک صالح عورت ہے۔ اب یہ نیک صالح عورت کون؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ تعینہ علی دینہ، جو دینی معاملات میں اپنے شوہر کی مددگار ثابت ہو۔ علماء ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں تعینہ علی ایمانہ ای تعینہ علی دینہ بان تذکر الصلاۃ والصوم وغیرہ من العبادات، کہ دینی معاملات میں، فرائض اور دیگر عبادات میں اپنے شوہر کی مددگار ثابت ہو، اس کو نماز، روزہ وغیرہ یاد دلائے، اگر سستی کرتا ہو تو اس کی سستی کو دور کرے۔ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الزِّنَا وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ، اس کو حرام کاموں سے، بے حیائی سے، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ نیک عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ایک مسلمان کے پاس ایمان اور عافیت کے بعد ہے۔ تو لڑکی میں جو انتخاب ہونا چاہیے اس میں بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ اس کا دین، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر اچھے دین والی ہو، اچھے اخلاق والی ہو تو اس کو اپنے بچے کے لیے، لڑکے کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ اور اگر لڑکے کی تلاش ہے تو لڑکے کی تلاش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ لڑکے میں کس چیز کو دیکھنا ہے؟ اس کے دین اور اس کے اخلاق کو۔
کہ دین میں اچھا ہو، اخلاق کا اچھا ہو، تو فرمایا ایسا لڑکا ملے تو فوراً اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی کر دو۔ تو بہرحال لڑکے اور لڑکی کے انتخاب میں جو شریعت نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دینداری اور اچھے اخلاق کو دیکھا جائے، اور جب بھی ہم شریعت کی تعلیمات سے ہٹیں گے اس کا جو نقصان ہوگا وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینداری اور اچھے اخلاق تو بالکل نہیں دیکھے جاتے۔ اگر لڑکی ڈھونڈنی ہے تو حسن و جمال اور بعض جگہ مالداری دیکھی جاتی ہے، وگرنہ عموماً حسن و جمال چلتا ہے۔ اور اگر لڑکا ڈھونڈا جاتا ہے تو اس کی اچھی انکم، اس کے پاس مال و دولت کتنا ہے، یعنی لڑکی میں حسن و جمال اور لڑکے میں مال و دولت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کا کیا نقصان ہے وہ معاشرے میں ہم سب کے سامنے ہے، اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا، جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی اس کی عزت اور شہرت کی وجہ سے، فرمایا اللہ پاک اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا، اور جس شخص نے شادی کی عورت کے ساتھ اس کی مالداری کی وجہ سے، اللہ اس کے فقر میں اضافہ کرے گا۔ اور جس شخص نے شادی کی عورت کے ساتھ اس کے حسب و نسب اور اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، فرمایا اللہ اس کی کمینگی میں اضافہ کرے گا۔ اور جو شخص نکاح کرتا ہے دین کی بنیاد پر، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے نکاح میں برکت پیدا کرے گا۔ تو بہرحال پہلی چیز کہ لڑکے اور لڑکی کا انتخاب کیسے کیا جائے، اس میں شریعت ہمیں کہتی ہے کہ دونوں میں بنیادی چیز جو دیکھی جائے وہ دینداری اور اچھے اخلاق ہے۔ اب انتخاب ہو گیا، اب دوسرا کام جو شریعت ہمیں کہتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا، خیر کو مانگنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمیں استخارہ کرنا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت سکھاتے ہوں، اور اس سلسلے میں اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کے لیے خود استخارہ کریں، کسی دوسرے سے استخارہ مت کروائیں۔ کہ دیکھیں جب آپ خود اپنے بچے کے لیے یا بچی کے لیے ٹائم نہیں نکالتے تو دوسرا بھی اس معاملے کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس کے بہت سے نقصانات، دوسروں سے استخارہ کروانے کے بہت سے نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر استشارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ تو مشورہ کرنا یہ ایک سنت ہے کہ جب بھی جہاں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے یا کسی کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینا ہے تو مشورہ کیا جائے، کہ مشورے میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ تو اب نکاح سے پہلے اسلام کی جو تعلیمات ہیں بنیادی طور پر وہ تین ہیں۔ ایک، لڑکی کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ دوسرے نمبر پر استخارہ کریں، اور تیسرے نمبر پر استشارہ، مشورہ کریں۔ یہ تین کام کریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی شرمندگی اور پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اب دوسرا موقع کہ عین نکاح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یہ پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے مناسب سی تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔